السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی لا ریب کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو اتارا، جبریل امین لے کر اترے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا گیا، اور آپ کی ذمہ داری بھی یہ لگائی گئی کہ آپ اس قرآن کے ساتھ منذر بن جائیں، لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں۔ اگرچہ یہ عام لوگوں کو بھی ہدایت فراہم کرتا ہے، لیکن اس کی ہدایت کو قبول کرنے والے متقین ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ کتاب، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح یہ روحانی اور جسمانی ہر طرح کی بیماریوں سے شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو شفاء لما فی الصدور کہا ہے، شفا قرار دیا۔ بہرحال اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ مقاصد بھی ہیں اس قرآن کو اتارنے کے۔ سب سے پہلا مقصد جو ہماری ذمہ داری بھی ہے وہ ہے تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے کتاب، اس کی آپ تلاوت کیجئے اور نماز قائم کریں۔ دوسرے مقام پہ تلاوت کرنے والوں کی اہمیت بھی بیان کی، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ بھی اور علانیہ طور پہ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کی امید رکھنے والے ہیں کہ جس میں کسی بھی صورت نقصان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر بھی عطا کرے گا اور اپنے فضل سے زائد چیزیں بھی عطا کر دے گا۔ ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ جو قرآن پڑھتا تو ہے لیکن اس پر مشقت ہے، مشکل سے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا کرتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا بھی اور دوسرا مشقت برداشت کرنے کا بھی۔ اس لیے نزول کا پہلا مقصد یہ ہے اس قرآن کو پڑھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس قرآن کو سمجھا بھی جائے، تدبر کرنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے کہ یہ قرآن آخر ہمیں کہتا کیا ہے۔ ہمارے پاس اگر کسی کا میسج آ جائے ایسی زبان میں ہو کہ جسے ہم نہیں جانتے، تو ہم اس زبان کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، جی آپ بتائیں یہ میسج مجھے آیا ہے، اس میں مجھے کیا بتایا گیا ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اس قرآن کے اترے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا میسج دیا ہے، ہمیں اس بات پہ غور بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ محمد میں کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے، کہ ان کے دلوں پہ تالے تو نہیں لگے۔ اس کا مطلب ہے دلوں پہ اگر تالے لگے ہیں تب انسان غور خوض نہیں کرتا، لیکن اگر اس کا دل کشادہ ہے، ہدایت کو قبول کرنے والا ہے، وہ قرآن پہ غور و خوض کرے گا۔ اور یاد رکھیں جو قرآن پہ غور و خوض کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ معاملہ آسان کر دیتا ہے، جیسا کہ سورۃ القمر میں 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اب جب تدبر کریں گے تو ہمیں 2 طرح کی آیات ملیں گی، کچھ تو محکم ہیں اور کچھ مشتبہ، جیسا کہ سورۃ آل عمران کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم بیان کر دی۔ اب ہم نے قرآن کو دیگر آیات کے ساتھ ملا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ملا کر سمجھنا ہے، کیونکہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کے بیان تفسیر کو بھی اپنے حفاظت میں لے لیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اور سورۃ القیامہ میں فرمایا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، اس کی وضاحت اور بیان بھی ہم پر ہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لگائی، لے لی کہ قرآن کی حفاظت میں خود ہی کروں گا، اس کے بیان کی بھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری لگا دی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کریں کہ ان کے لیے کیا اترا ہے۔ تو اس میں یہ چیز جاننے والی ہے کہ قرآن و حدیث باہمی اختلاف والے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتے، کوئی صحیح حدیث قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہوتی، یہ بات سمجھیں۔ پھر تیسرا کام یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن پہ عمل بھی کرنا ہے، صرف پڑھنے کا یا غور و خوض کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں ہوگا۔ جو عمل نہیں کرتا، قرآن سے اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصان کو قرآن مجید میں بیان کیا سورۃ طٰہٰ میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اسے اٹھائیں گے تو اندھا کریں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، میں تو اچھا خاصا دیکھ لیتا تھا۔ تو جواب آئے گا كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تیرے پاس بھی ہماری آیات آئی تھی، تو نے انہیں بلایا تھا، آج تجھے بلایا جا رہا ہے۔ تو معیشت اگرچہ ہمارے ہاں صرف مال و دولت ہی سمجھا جاتا ہے، یہ بھی مفہوم ٹھیک ہے کہ جو اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیاوی طور پہ بھی اسے تنگی دے دیتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معیشت ضنکا کی وضاحت عذاب قبر سے کی ہے، یعنی جو ذکر سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر دیں گے۔ اور چوتھا جو کام ہے قرآن مجید کے بارے میں وہ ہے اس کو پھیلانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی سے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ اس کی تبلیغ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ اب ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیہ، تمہارے پاس ایک آیت کا بھی علم موجود ہے اسے آگے پہنچا دیجئے۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بھی بنیں گے، اس پہ غور و خوض بھی کریں گے، انشاءاللہ عمل بھی کریں گے اور آگے پھیلائیں گے بھی۔ یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ احباب اس پہ توجہ کریں، خود بھی سنیں سمجھیں اور آگے دوسرے لوگوں تک بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے پھیلائیں، انشاءاللہ یہ کار خیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے بارے میں سنجیدہ ہو کر سوچنے کی اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔